مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے جن کا تذکرہ اللہ کے قرآن میں ہوتا ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفع الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى. یہ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم ہے جو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں. توجہ کیجئے گا، اب یہ نابینا ہیں مگر نبی پاک پر ایمان لے آئی ہیں. انہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک کو دیکھا نہیں ہے مگر نبی پاک نے ان کے دل میں ایمان تھا. نبی پاک نے ان کو دیکھا، یہ بھی کیا بن گئے؟ بولیے، یہ بھی کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے. صحابی بن گئے. اندر ایمان ہو، بندہ نبی کو دیکھ لے یا نبی ایمان والے کو دیکھ لے، وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولیے، کیا بن جاتا ہے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، دم بدم پڑھو درود، حضور بھی ہے یہاں موجود. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حاضر ناظر قرآن تو یہی کہتا ہے، نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے، حق بھی یہی ہے کہ حاضر ناظر ہونا یہ صفت کس کی ہے؟ ہر جگہ اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے موجود ذات کس کی ہے؟ ہمارے گھر میں بھی اجالا ہو جائے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی اجالا ہو جائے یا رسول اللہ. توجہ ہے؟ نبی جس کو دیکھ لے اندر ایمان، وہ صحابی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اندر ایمان، وہ نبی کو دیکھ لے، وہ بھی کیا ہے؟ بولیے، وہ بھی کیا ہے؟ صحابی ہے. اب نبی ان کے گھر بھی آتے ہیں، انہیں دیکھتے بھی ہیں، وہاں موجود بھی ہے، مگر ان سے پوچھو تم صحابی ہو؟ کوئی کہہ سکتے میں صحابی رسول ہوں؟ بولیے، آج کے اس دور کا کوئی یہ مشرکانہ عقیدہ رکھنے والا کہہ سکتا ہے میں صحابی رسول ہوں؟ بولیے. پھر باتیں دو ہیں، یا نبی حاضر ناظر نہیں ہے. اگر نبی حاضر ناظر ہے تو تو پکا کافر ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ ایمان اندر ہو، نبی دیکھ لے یا وہ نبی کو دیکھ لے، بندہ کیا بن جاتا ہے؟ بولیے، کیا بن جاتا ہے؟ صحابی بن جاتا ہے. ادھر عقیدہ رکھتے ہو نبی حاضر ناظر ہے، ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں. سنے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی چراغا ہو جائے یا رسول اللہ. باتیں دو ہے، یا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. اگر حاضر ناظر مانتے ہو صحابی ہونے کا دعویٰ کرو، اگر صحابی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے تو پتہ چلا تم بے ایمان ہو، بے ایمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ نابینا ہے، نبی پاک کو نہیں دیکھا مگر نبی پاک نے ان کو دیکھا ہے. خالی دیکھا نہیں بلکہ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کی عظمت پر اللہ نے قرآن اتارا ہے. سبحان اللہ. یہ سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ جو پہلی آیات ہے کہ آپ نے تیوڑی چڑھائی، منہ موڑ لیا. ان جاءہ الاعمی، یہ کہ آپ کے پاس ایک نابینا آ گیا، اندھا آ گیا. مجلس لگی ہوئی تھی، روسائے
مشرکین اور کفار نبی پاک کی مجلس میں موجود تھے، اللہ کے نبی انہیں دعوت ایمان دے رہے تھے۔ اب یہ نابینا ہے، انہیں تو مجلس کی اساسیت کا اور اہم ہونے کا تو پتہ نہ چلا۔ یہ آئے آگے کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی ما علمک اللہ، علمنی ما علمک اللہ، اللہ نے جو آپ کو سکھایا نا یا رسول اللہ، میں عبداللہ ابن ام مکتوم کو بھی سکھائیے۔ سبحان اللہ، مجھے بھی سکھائیے۔ نبی پاک اب دیکھ رہی ہے بھئی یہ تو آنے والا میرا صحابی ہے، یہ تو میرا اپنا بندہ ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، یہ تو مومن ہے، اور ادھر آج یہ کافر پھنسے ہوئے، ہو سکتا ہے یہ ایمان لے آئیں۔ کیا لے آئیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی عبداللہ ابن ام مکتوم کی طرف، ادھر لگے رہے۔ پھر جب یہ آواز لگائی علمنی ما علمک یا رسول ما علمک اللہ یا رسول اللہ، جو اللہ نے آپ کو سکھایا اس میں سے مجھے سکھائیے، بتائیے۔ نبی پاک کو بار بار مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضۂ بشریت جو ہے وہ منہ موڑا، تیوڑی چڑھائی، عبس و تولی، قرآن کے الفاظ ہیں، اندر ایمان تھا، بنائی نہیں تھی، اندر کیا تھا؟ ایمان تھا۔ رب کو اتنا پیارا ہے، رب کو نبی پاک کا یہ اعراض کرنا پسند نہیں آیا۔ قرآن کی آیات آ گئی، فرمایا میرے پیارے محبوب آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جنہیں آپ کی کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ آپ کا خیال نہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو آیا وہ اما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ، فرمایا یہ تو آپ کے پاس بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے پاس بھاگ بھاگ کے آ رہا ہے۔ وہو یخشی، اور اللہ سے ڈرنے والا بھی ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن خود ان کی طہارت کی، ان کے تقوی کی اور ان کے ایمان کی، ان کی خلاص نیت کی گواہی دیتا ہے، اور جن کے ایمان پر، جن کی طہارت پر اور جن کے اخلاص نیت پر اللہ کے قرآن کی مہر ہو، جو ان پر اعتراض کرے اس سے بڑا بھی ذلیل اس کائنات میں، اس سے بڑا بھی بے غیرت، بے حیا، مشرک، کافر، مرتد کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ آج توجہ کیجئے، عرض یہ کر رہا تھا، کہتے ہیں کہ جی جناب معاویہ قرآن نہیں لکھا کرتے تھے، نبی کے خطوط لکھا کرتے تھے۔ مجھے بتائیے، آپ اگر کسی سے خط لکھواتے ہیں تو دشمن سے لکھوائیں گے یا جس پر پورا اعتماد ہوگا؟ بولیے نا، جس پر پورا کیا ہوگا؟ اعتماد ہوگا کہ یہ لکھنے کے اندر ڈنڈی نہیں مارے گا، یہ کوئی غلط بات نہیں لکھے گا، میں کچھ کہوں یہ کچھ لکھ دے۔ یہ تو بڑے ہی زیادہ جو ہے اعتماد والا مقام ہے کہ آپ کسی سے اپنا خط لکھواتے ہیں، اور پاگلو نبی کا خط جو ہے، اللہ اللہ، نبی نے جو خط لکھوائے ہیں اس کے اندر دین کی دعوت ہے، ایمان کی دعوت ہے، قرآن کی دعوت ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے لوگوں توجہ کیجئے، میرا پیارا پیغمبر دین کے مسئلے میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب کی وحی سے بولتا ہے۔ میرے نبی کا خط بھی وہی ہے۔ بولیے، نبی کا خط بھی کیا ہے؟ وہی ہے۔ ایک وحی جلی ہے، ایک وحی خفی ہے۔ اگر اتنا ہی مان لیا کہ خط لکھا کرتے تھے
تو معاویہ کی صحابیت بھی ثابت ہوگی، معاویہ کا ایمان بھی ثابت ہو گیا، معاویہ پر نبی کا اعتماد بھی ثابت ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور پھر کتابت وحی بھی ثابت ہو گئی۔ توجہ کیجئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا زاد بھائی ہے، حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کنت العب مع الغلمان، میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس، نبی کے چچا حضرت عباس کے بیٹے، نبی کے کزن چچا زاد بھائی فرماتے ہیں میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ کھیل رہا تھا۔ یہ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی رسول ہے، توجہ کیجئے گا، ہیں وہ صحابی رسول ہیں جنہیں نبی کے شاگرد صحابہ کرام نے لقب مفسر قرآن کا دیا تھا۔ نبی کی دعا سے عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے قرآن کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ اس لیے تفسیری اقوال میں جب آپ جائیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب کول آتا ہے مزہ ہی آ جاتا ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، نبی پاک نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا ثم قال اذهب، ادھر آؤ۔ میں ادھر گیا، فادعوا لی معاویہ تھا، فرمایا جاؤ جا کے معاویہ کو بلا لاؤ۔ کس کو بلا لاؤ؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لاؤ۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتی ہے وَقَانَ يَكْتُبُ الْوَحِی، امیر معاویہ وحی لکھا کرتے تھے۔ امیر معاویہ کیا لکھا کرتے تھے؟ گواہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن، نبی کا چچا زاد بھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کیا لکھا کرتے تھے؟ وہی لکھا کرتے تھے، وہی لکھا کرتے تھے۔ توجہ کیجئے گا، پھر ذرا مجھے بتائیے گا، سوچ سمجھ کے بتائیے گا، یہ قرآن اللہ کی وحی ہے؟ یہ اللہ کی کیا ہے؟ وہی، جو وہی اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ بولیے بولیے، کس نے لیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن جتنے ذریعوں سے آیا ہے، امت تک جتنے ذریعوں سے پہنچا ہے، وہ سارے ذریعے بھی محفوظ ہیں۔ پتہ چلا معاویہ بھی ہر قسم کے کفر سے، نفاق سے، عصیان سے مبرہ اور منزہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پھر بات کیا ثابت ہوئی؟ امیر معاویہ کاتب وحی ہے۔ امیر معاویہ کیا ہے؟ کاتب وحی ہے۔ اور توجہ کیجئے گا، ذرا توجہ کیجئے گا، حافظ ابن کثیر روایت لائے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جبریل امین سے مشورہ کیا۔ کس سے؟ جبریل امین سے مشورہ کیا کہ کیا معاویہ کو کاتب وحی بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ فرشتوں کے سردار ہیں جسے قرآن ثم امین، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ قرآن جسے امین کہتا ہے، جبریل امین، وہ نبی پاک کو فرماتے ہیں یا رسول اللہ معاویہ کو کاتب وحی رکھ لے، اس لیے کہ معاویہ امین ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معاویہ کیا ہے؟
امین ہے. اور جلنے والے جلتے رہو، سڑنے والے سڑتے رہو. جبریل امین جس کی امانت کی گواہی دے رہا ہے، جو اس امین کو امین نہیں مانتا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا کمین ہے. اور میرے نبی کا معاویہ امین ہے. نبی کا معاویہ، بولیے نبی کا معاویہ امین ہے، امین ہے. اس لیے کاتب وحی بنتے ہیں. غیر امین کیسے کاتب وحی بن سکتا ہے؟ غیر امین کیسے نبی کے خط لکھ سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے گا. اور پھر خود یہ روافظ کے اپنے انتہائی معتبر عالم ہیں الشیخ عبداللہ مقالی، انہوں نے تنقیح المقال فی علم الرجال میں ان کے اس عالم نے لکھا، اقرار کیا کہ معاویہ قریشی اموی نبی کریم کے کاتب تھے. نبی کریم کے کیا تھے؟ کاتب تھے. اپنی کتابوں میں ان کے موجود ہے کہ امیر معاویہ کیا تھے؟ نبی کے کاتب تھے. تو کیا بات ثابت ہوئی؟ امیر معاویہ کاتب، بولیے امیر معاویہ کاتب وہی ہے. یہ قرآن جو آج ہم تک محفوظ و ممنون پہنچا ہے، اس میں جناب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے میرے نبی کے برادر نسبتی خال المسلمین امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی حصہ موجود ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ کا بھی کیا موجود ہے؟ حصہ موجود ہے. اور توجہ کیجئے گا، جو قرآن لکھنے والے ہاتھ ہیں اللہ پاک ان کی شان بیان کرتا ہے، فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ. فرمایا یہ قرآن لکھا ہے عزت والے ورقوں میں، اور وہ ورقے بڑے بلند ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں. وہ ورقے بڑے بلند ہیں، بڑے پاکیزہ ہیں، نیت ستھرے ہاتھوں میں لکھنے والوں کے، جو معزز ہیں، نیک ہیں، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہیں. اللہ فرماتے ہیں قرآن بھی عظمت والا، جن ہاتھوں سے قرآن لکھا گیا وہ ہاتھ بھی عظمت والے. جب معاویہ کاتب وحی ہے تو معاویہ عزت والے ہیں، معاویہ شرف والے ہیں، معاویہ کرامت والے ہیں، معاویہ آلہ ہے، آلہ ہے، بالا ہے. معاویہ کے دشمن کا منہ اور مذہب کالا ہے. جزاک اللہ. آج امیر معاویہ کا نام اسی لیے گونج رہا ہے کہ عظمت والا قرآن پہنچانے میں معاویہ کا حصہ ہے. اچھا بات مختصر کرتا ہوں، معاویہ سے تکلیف کیوں ہے؟ اعتراض کیا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب اس طرف آئیے، معاویہ سے تکلیف کیوں ہے، اعتراض کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے جی؟ لڑائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جو علی کا دشمن ہے وہ تو مومن نہیں ہو سکتا. وہ کیا نہیں ہو سکتا؟ مومن نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ وہ مومن نہیں ہو سکتا. جو علی کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے آئے اس کا ایمان ہم نہیں مانتے. یہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ کیا سوال یہ ہے کہ ایمان والے آپس میں لڑ سکتے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے؟ بولیے نا. لڑ سکتے کہ نہیں لڑ سکتے؟ وہ دونوں ایمان والے اور ایمان والے آپس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ نہیں لڑ سکتے؟ دونوں ایمان والے نہیں لڑ سکتے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. ذرا توجہ کیجئے گا. یہی بکواس کی جاتی ہے میڈیا پر بھی اور جگہ جگہ یہی ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. جو علی کے مقابلے میں آ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا. بے شک اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تقابل کیا جائے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ امیر معاویہ سے بہت اعلیٰ، بہت بلند، بہت بالا ہے. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پہلے 3 صحابہ، پہلے 3 خلفاء کو چھوڑ کر جناب سیدنا ابو بکر صدیق، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، ان 3 کو چھوڑ کر حضرت علی المرتضیٰ سارے صحابہ سے اعلیٰ، بلند، زیادہ علم والے، تقوی والے، مرتبے والے، رفعت والے، بلندی والے ہیں. جو علی کے اس مقام کا منکر ہے وہ بھی پکا کافر ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے گا. مقام بہت اعلی ہے، بہت بالا ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے. یہ سورہ حجرات میں اللہ پاک فرماتی ہے اور ایمان والو تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ جب ایمان والے آپس میں لڑ پڑے نا، کون جی؟ ایمان والے جب آپس میں لڑ پڑے تو پھر فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. توجہ کیجئے، یہ قرآن ہے، سورہ حجرات. فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک سارے مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. سارے مومن آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اگر یہ مومن آپس میں لڑ پڑے، ان کا جھگڑا ہو جائے تو ان کے درمیان تیلی نہیں لگانی، شولے نہیں سلگانے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فَأَصْلِحُوا. کیا کروانی ہے؟ بولیے کیا کروانی ہے؟ صلح کروانی ہے، صلح کروانی ہے. قرآن یہ بتا رہا ہے کہ 2 ایمان والے آپس میں لڑ سکتے ہیں، لڑے ہیں، لڑتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ایمان والے آپس میں لڑے تو ایک مومن بن گیا دوسرا کافر بن گیا. ایسا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بتقاضۂ بشریت ایمان والوں کا بھی آپس میں جھگڑا، بولیے نا، جھگڑا ہو سکتا ہے. اور اس جھگڑے کی وجہ سے یہ نہیں کہ ایک کافر ہو گیا ایک مومن ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت ہارون کے ساتھ جھگڑا ہوا. سورہ طٰہٰ غالباً آیت کے نمبر 93 ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے گئے کوہ طور پر، پیچھے حضرت ہارون اپنے بھائی کو ڈیوٹی سونپ کر گئے، پیچھے سے سامری نے
सामरी बेगैरत ने लोगों को गुमराह करने के लिए बछड़ा बनाया। बात समझ आ रही कि नहीं है? लोगों को गुमराह करने लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए, गुस्से का इजहार फरमाया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया? झगड़ा किया, बल्कि उनके दाढ़ी के बाल भी खींचे, नोचे। अब हजरत मूसा, हजरत हारून, अल्लाह के पैगंबरों का आपस में क्या हो रहा है? झगड़ा। हजरत मूसा क्या कर रही है? गुस्सा। हत्ता के हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी भी नोची, खींची, गुस्से के अंदर। अब बताइए, किसी के मकाम में कोई फर्क आया? किसी के रुतबे में कोई फर्क आया? बोलिए, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। कुतुबे हदीस उठाइए, मियां बीवी का भी आपस में झगड़ा हो जाता है? होता है, फितरती सी बात है, नाराजगी हो जाती है। हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और मेरे नबी की साहबजादी है हजरत सैयदा फातिमातुज ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा, मियां बीवी है, आपस में झगड़ा हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो फातिमा के घर पहुंचे। अली नजर नहीं आ रहे। पूछा, मेरी बेटी अली किधर है? ऐना अली, अली किधर है? हजरत फातिमा ने बताया, यूं यूं वो घर से निकल गए, घर से निकल गए। नबी पाक अली की तलाश में पीछे पीछे निकले। बात समझ आ रही कि नहीं है? अली नजर नहीं आए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह की तौहीद भी आई। नबी पाक आए, अली नजर। बात समझ आ रही कि नहीं है? जिसकी नजरों से कोई चीज ओझल हो जाए वो हाजिर नाजिर, और जो हाजिर नाजिर हो उसकी नजरों से कोई चीज ओझल हो सकती। पूछा, अली किधर है? जिसे पूछने की जरूरत पेश आए वो आलिमुल गैब, और जो आलिमुल गैब हो उसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ा करती। तलाश में निकले, जो तलाश करे करवाए। बात समझ आ रही कि नहीं? वो हाजिर नाजिर। बोलिए, वो हाजिर नाजिर। तो फिर बोलिए ना, अल्लाह की तौहीद की गवाही दीजिए, आलिमुल गैब अकेला कौन है? हाजिर नाजिर अकेला कौन है? मस्जिद में पहुंच के देखा, हजरत अली जो है वो इसी तरह जमीन पर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे। हजरत अली घर से नाराज होकर निकले थे, हैं? नबी पाक बड़े प्यार से हजरत अली के पास गए, फरमाया, देखा कि चेहरे पर, जिस्म पर मट्टी लगी हुई है, ठीक है, जमीन पर जो सो रहे थे। तो फरमाया, कुम या अबा तराब, मोहब्बत से, कुम या अबा तराब, ओ अबू तराब उठिए। बात समझ आ रही कि नहीं? हजरत अली फरमाती हैं, मेरी कुनीयत तो ये नहीं थी, है? बेटे तो हसन हुसैन थे ना, है? कुनीयत तो बेटों के साथ रखी जाती है ना। फरमाया कि नबी पाक की जबान से जो अबू तुराब का जुमला निकला, लफ्ज निकला, मुझे ये इतना महबूब लगा, मैं फख्र महसूस करता था मुझे अबू तुराब कहा जाए, क्योंकि नबी की जबान से निकला। बात समझ आ रही कि नहीं है? फरमाया, कुम या वा तराब। अब नबी पाक पीछे गए, सुलह करवाई, मनाया। बात समझ आ रही कि नहीं? मामला हल करवाया। अब झगड़ा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जो वलियों के इमाम है। बात समझ आ रही कि नहीं है? उनका नबी की शहजादी फातिमातुज ज़हरा के साथ, अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, तो आप कोई किसी को गलत सही कह सकते हैं? बोलिए, कहा जा सकते हैं? और नहीं, ये ऊंटों की बात है। हम जैसे खाकों को ये हक ही नहीं पहुंचता ऐसी मुकद्दस हस्तियों के बारे में कोई राय कायम करने का।
کسی کو صحیح کہنے کا یا غلط کہنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، جن کے بارے میں رب نے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا کا فیصلہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا۔ ان کے بارے میں کوئی کسی کو صحیح کہے کسی کو غلط کہے، وہ خود غلط ہو سکتے، اس کا نطفہ حرام کا ہو سکتے، وہ شان وہ مقام ان سے بھی کھینچ سکتا۔ ہاں جی، ایمان والے لڑ سکتی ہیں، لڑتے رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فرمایا کہ جب ایمان والے لڑے فاصلیو بینہما، ان دونوں کے درمیان کیا کروا دو؟ کیا کروا دو؟ صلح کروا دو۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون کی بھی ہوئی، حضرت علی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہوئی۔ دونوں کی شانیں اپنی جگہ پر، مقام اپنی جگہ پر، ادھر بھی ادھر بھی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہاں پر یاد رکھیے گا، نبی کا ہر صحابی مجتہد ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، نبی کا ہر صحابی کیا ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے۔ اور ضابطہ یہ ہے، مجتہد کا عمل ٹھیک ہو تو ڈبل ثواب ہے۔ کیا ہے؟ ڈبل ثواب۔ اور اگر مجتہد کا اجتہاد غلط بھی ہو تو سنگل ثواب ہے، عذاب نہیں ہے۔ کیا ہے؟ سنگل ہے، ثواب ہے، عذاب نہیں ہے۔ اگر حضرت علی اور سیدنا امیر معاویہ جھگڑے کی بنیاد کیا بنی؟ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، سبائیوں کی سازش تھی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ شہید کیا گیا حضرت عثمان کو۔ حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ چلا، بدلہ لینے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے جناب عثمان کے بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی میں پوری طرح سے کنٹرول سنبھال لوں، سورش بہت زیادہ ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حالات خراب ہو گئے تھے، میں کنٹرول سنبھال لوں، پھر میں عثمان کے قاتلین سے بدلہ لوں گا، ضرور لوں گا۔ سیدنا امیر معاویہ جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں فوراً حضرت عثمان کے قتل کا کیا لینا چاہیے؟ بدلہ لینا چاہیے، فوراً انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ معاملہ تھا بس۔ نیت ادھر بھی درست، نیت بولیے نیت ادھر بھی درست، بدلہ وہ بھی لینا چاہتے ہیں، بدلہ یہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ رائے کا اختلاف، اس کو تو نبی نے رائے کے اختلاف کو دین کے مسئلے میں اختلاف ہو جانے کو رحمت فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ ہاں، توجہ کیجئے گا، یہ تو اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ ہاں جی، اس بات پر جھگڑا ہوا، جب جھگڑا ہو گیا، توجہ کیجئے، بات مختصر کروں کیونکہ ٹائم ہو گیا، جنگ ہوگی، دونوں طرف سے بندے شہید ہوئے۔ اب اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کی طرف کے جو بندے مرے شہید ہوئے، ان کے ساتھ ان کے بارے میں نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ نہج البلاغہ اور مصنف بھی ان کا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضرت علی کا قول، مشہور قول، فرمایا والظاہر ان ربنا واحد۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، جناب علی بتائیے وہ جو دوسری طرف کے مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ فرمایا والظاہر ان ربنا واحد، اے سنو، ونبینا واحد،
वदावतना फिल इस्लामी वाहिदतुल। किसी को कोई बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा भी मुआविया का रब भी वाहिदतुल एक है। वन्नबियना वाहिदुल, मेरा और मुआविया का नबी भी एक है। वदावतना फिल इस्लामी वाहिदतुल, और इस्लाम की दावत में भी मैं भी, मेरे मानने वाले भी, मुआविया भी, मुआविया के मानने वाले भी एक है। अली ने अपनी जबान से फैसला कर दिया कि अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया, अली मुआविया, बोलिए अली मुआविया, अली मुआविया, अली मुआविया, भाई भाई। इनकी दुश्मनी जिसने बताई वो पक्का सबाई। अली मुआविया भाई भाई, अली मुआविया भाई भाई, जाना माने वो पक्का सबाई। हाँ जी, तवज्जो कीजिए। और फिर इस पर मोर सबत की आज बकवास करते हैं। इंजीनियर कहलवाने वाले, डॉक्टर कहलवाने वाले हैं, और अपने साथ अलकाब लिखवा के सहाबा जैसी अजीम शख्सियात पर भौंकने वाले, खुसूसन सैयदना अमीर मुआविया पर बकवास करने वाले के मिंबरों पर लोगों को बिठाकर जनाब अली को गालियां निकलवाया करते थे। और लानत है तुम्हारी इस बात पर, लानत है तुम्हारी इस सोच पर, लानत है तुम्हारे इस झूठ पर। तवज्जो कीजिए, मुआविया ने ऐसा कुछ नहीं किया, नहीं कर सकते थे। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अपने बेटों से ज्यादा बाप का कोई वफादार हो सकता है? बोलिए, बेटों से ज्यादा कोई बाप का वफादार हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हजरत अली ने खिलाफत अपने बाद जो है वो सुपुर्द की हजरत हसन के। किसके? हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के। बस बात खत्म करने लगो। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, अली के बेटे ने, हुसैन के बड़े भाई ने, सुभान अल्लाह, हसन हुसैन की शान पर कुर्बान है। हजरत हसन ने वो खिलाफत जनाब अमीर मुआविया के सुपुर्द कर दी। अली अपनी खिलाफत हसन के सुपुर्द करे तो ये खिलाफत भी हक है। बोलिए बोलिए, ये खिलाफत क्या है? हक है। और वही हक खिलाफत अली के बेटे इमाम हसन जो है वो हवाले करे सैयदना अमीर मुआविया के, और खुद भी और हजरत हुसैन से भी अमीर मुआविया के हाथ पर बायत करवाए। तो ये मारा इस बात पर कि सैयदना अमीर मुआविया की खिलाफत भी हक है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अगर हजरत हसन हजरत हुसैन अमीर मुआविया से सुलह कर रही हैं, कोई अपने बाप को गालियां देने वालों के साथ सुलह करता है? बोलिए, बाप के दुश्मनों को कोई खिलाफत दिया करता है, अपनी हुकूमत उनके हवाले किया करता है, फिर उनके हाथ पर बैत करता है। हाँ, तवज्जो कीजिए, कायनात का कोई काफिर इसका इनकार नहीं कर सकता कि हजरत हसन ने अपनी खिलाफत अमीर मुआविया के सुपुर्द करके, अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके ये बता दिया कि जो ये कॉल करे कि मुआविया अली को गालियां निकलवाया करते थे वो भी एक नंबर का लुत्फा हराम का है, और जो ये बताए कि मुआविया अली के दुश्मन थे वो भी कायनात का सबसे बड़ा गलीज तरीन काफिर है। क्योंकि जिस शख्सियत पर अली के
بیٹوں نے اعتماد کیا ہے اس پر مجھے بھی اعتماد ہے، ساری امت مسلمہ کو بھی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ اعتماد ہے۔ جس معاویہ کو حسن نے امام مانا ہے، جس معاویہ کو حسین نے امام مانا ہے، جو اس کو اپنا امام نہیں مانتا وہ حسن کا بھی منکر ہے، وہ حسین کا بھی منکر ہے، اور جو حسن و حسین کا منکر ہے وہ پکا کافر ہے۔ اس لیے مسئلہ ثابت ہوا علی معاویہ، بولی علی معاویہ، دشمن ان کا پکا سبائی، دشمن ان کا پکا سبائی۔ وآخر دعوانا